السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد نماز ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ذلک لمن الشاہدین الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ افضل صلوات محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس سبق کو بھی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی، یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناآشنا نہیں کہ جس معرف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے کے اوپر جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، آپ کو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے۔ اللہ نے جن بندوں کا انتخاب کیا انعام کرنے کے لیے، وہ بندے اپنی زندگی اللہ کی رضا والی زندگی گزارا کرتے، ہدایت والی زندگی وہ لوگ گزارا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تحت ان کی زندگیوں کا ہر لمحہ ہوا کرتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو مثال بنا کر قیامت تک کے لیے نمونہ عمل بنا کر رکھ دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے ان کی مبارک زندگیوں کو نمونہ عمل بنا دیا، کہ قرآن کریم میں اللہ نے نازل کر دیا کہ اللہ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کے راستے پہ تم کو چلنا ہے، ان لوگوں کے راستے کے اوپر تم کو چلنا ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ اللہ نے انعام کیا تو صالحین کے اوپر کیا، اللہ نے انعام کیا تو شہداء کے اوپر کیا، اللہ نے انعام کیا تو صدیقین کے اوپر کیا، اور اللہ نے انعام کیا تو انبیاء اکرام سلام اللہ علیہم کے اوپر انعام کیا۔ عزیزان گرامی، آج معاشرے کا جو بگاڑ ہے، آج معاشرے کا جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے معاشرے کے اندر، وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس راستے کو، اس روش کو چھوڑ دیا ہے جس راستے کو، جس روش کو اللہ نے پسند کیا۔ اللہ نے جس راستے کو پسند کیا ہے، ہم نے اس راستے کے اوپر چلنا چھوڑ دیا۔ بھلے ہی ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو تو سنتے ہیں لیکن قرآن کو مانتے نہیں ہیں، قرآن کو ضرور سنتے ہیں لیکن قرآن کی ہم مانتے نہیں ہیں۔ اگر ماننے والے ہوتے تو پھر اس راستے سے نہیں بھٹکتے جس راستے کا انتخاب کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ اللہ نے ہم کو جو بتایا کہ تم اس راستے کو اختیار کرو، یہ راستہ، یہ صراط وہ تم کو اس سمت لے جائے گی جہاں پہ میری رضا ہے، جس مقام، اس مقام تک تم کو پہنچا دے گی جس مقام پہ اللہ اس کے رسول کی رضا ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نمونہ عمل بنا کر دے دیا۔ لوگوں سے اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ سب سے بہترین اگر کسی کے اخلاق ہے تو وہ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم رسول کی سیرت پڑھتے ہیں لیکن رسول کی سیرت کے اوپر عمل کتنا کرتے ہیں؟ ہم اولیاء اللہ سے ہم وابستگی اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل کتنا کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین سلام اللہ علیہ کی زندگی، مبارک زندگی کی بات کرتے ہیں، آپ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کے پیچھے چلتے کتنا ہے؟ آپ کی مبارک زندگی کے پیچھے ہم چلتے کتنا ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگیاں ہیں، لیکن پھر ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ آج معاشرے کے اندر اگر بگاڑ ہے تو اس کی سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفسوں کے تابع ہیں، قرآن کے تابع نہیں ہے، سنت کے تابع نہیں ہے۔ ہم اپنے نفسوں کے تابع اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے نفسانی خواہشات کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نفس
تم کو جس سمت لے جاتی ہے تم اس سمت جاتے ہو، اس راستے کو چھوڑ دیتے ہو جس راستے پہ چلنے کا اللہ نے اس کے رسول نے حکم دیا۔ اللہ اس کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے نفس اس سمت لے جاتی ہے اور ہم نفس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو معاشرے کا آج سب سے عام ترین بگاڑ نفسوں کی پیروی کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر کا آج سب سے اہم ترین بگاڑ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر تم بزرگان دین کی تعلیمات مانو گے، خانخائی نظام کو دیکھو گے، یہی تو خانخائی نظام ہے جہاں پہ انسان کی نفس کو ختم کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ جو ہے انسان کی نفس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ رکھتے ہوئے رخصت ہو جاؤں عزیزان ملت کہ جو ہے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس جو ہے ایک خاتون آئی چھوٹے سے بچے کو لے کے آ کے کہنے لگے کہ سرکار آپ جیسے ہے میرے بچے کو ویسا بنا دے۔ بات یہاں تک ٹھیک تھی کہ آپ جیسے ہے میرے بچے کو ویسا بنا دے۔ خاتون نے کہا اور خانخواہ میں جو ہے پیرانے پیر کے بچے کو چھوڑ دیا اور روانہ ہو گئی۔ سال 2 سال گزر گئے، دادی کو خیال ہوا کہ میں اپنے پوترے سے کچھ ملا ہوں۔ دادی جو ہے پوترے سے ملاقات کے لیے جو ہے پھر پیرانے پیر سرکار کی خانقاہ میں بغداد شریف میں پہنچتی ہے تو دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اس کے اوپر مرغ رکھا ہوا ہے اور پیرانے پیر بھی ہے اور کچھ اور لوگ اس دور کے جو کاملین ہیں جو پیرانے پیر کے دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے کامل ہونا ضروری تھا۔ میری نظر میں، میرے نزدیک بہت ضروری تھا کہ جو لوگ پیرانے پیر کے خانقاہ میں پیرانے پیر کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو یقینی طور پہ وہ کامل ہوں گے، ورنہ پیروں کے پیر کی نظر وہ تھی کہ جو ہے چور کو ابدال بنا کر رکھ دیا۔ پیروں کے پیر کی نظر وہ تھی کہ جو ہے چور کو ابدال بنا کر رکھ دیا، تو پھر جو دسترخوان پیروں کے پیر کے اوپر بیٹھے ہیں تو پھر ان کی قابلیت کیا ہوگی اس وقت ان کی قابلیت کیا ہوگی۔ تو خاتون دادی آئی پوترے کو دیکھنے کے لیے، اندر جاتی ہے، دیکھتی ہے دسترخوان کے اوپر پوترا کہیں نظر نہیں آتا، کہیں دور دور تک پوترے کے اوپر نظر نہیں پڑتی، تو خانقاہ میں اندر ڈھونڈتی ہوئی چلے گئی۔ جا کے دیکھتی کیا ہے کہ جو ہے پتھر کے اوپر بچہ جو ہے مرچی کی چٹنی پیس رہا ہے۔ ماں دادی دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا کھانا پانی یہی تو ہے۔ لڑکا کہنے لگا کہ میرا کھانا پانی یہی ہے، اس روٹی کے ساتھ اس چٹنی کو کھاتا ہوں۔ جلال میں آ گئی، بچے کا ہاتھ پکڑا اور پیروں کے پیر کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی سرکار میں نے کہا تھا کہ آپ کے جیسا بنا دے، آپ کے جیسا بنا دے، جبکہ آپ تو مرغ کھا رہے ہیں، میرا بچہ جو ہے چٹنی کھا رہا ہے، میرا بچہ جو ہے روٹی کھا رہا ہے۔ تو پیرانے پیر نے ایک شخص کی جانب دیکھا، ایک صاحب کی جانب دیکھا، تو دسترخوان پہ پڑی ہوئی ہڈیوں کو قریب کیا اور دستک دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو جو ہے پھر مرغ اٹھ کے دوڑنے لگا۔ مرغ جو ہے اٹھ کے دوڑنے لگا، تو پیرانے پیر نے فرمایا کہ اس دسترخوان پہ بیٹھنا ہے تو پہلے وہ کرنا پڑے گا، یعنی کہ اپنی نفس کو مارنا سکھا دیا، اپنی خواہش کو مارنا سکھا دیا، اپنی زبان کے اوپر لگام دینا سکھا دیا، اپنی نگاہوں پہ جو ہے لگام دینا سکھا دیا، اپنی دل کی کیفیات کے اوپر لگام دینا سکھا دیا، اپنے پیروں پہ لگام دینا سکھا دیا، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اوپر لگام دینا سکھا دیا۔ یہی خانخوائی تعلیمات ہے کہ جہاں پہ انسان کو رب سے جوڑا جاتا ہے۔ بندہ اللہ کا جب بن جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تو میرا بن جاتا ہے تو پھر میں تیرے پیر بن جاتا ہوں جس سے تو چلتا ہے، میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو جو ہے محدثین فرماتے ہیں آنکھ بننے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دیکھتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، رب جو دکھاتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ بندہ جس ہاتھ سے پکڑتا ہے وہ پکڑتا نہیں ہے، اللہ جس چیز کو پکڑواتا ہے وہ پکڑتا ہے۔ پیر بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چلتا نہیں ہے، اس راستے پہ جو رب چلواتا ہے اس راستے کے اوپر چلتا ہے۔ گویا کہ جو ہے گناہوں والی زندگی ترک ہونے لگ جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی آ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوث یا غوث، نعرہ خواجہ یا خواجہ۔ عزیزان محترم، خانقائی تعلیمات کو اپناؤ، یقین جانو قرآن تم کو بتا رہا ہے کہ اللہ اس ہی شخص سے راضی ہوگا جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کر اللہ اس کے رسول والی زندگی کو اپنائے گا۔ یقین جانیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے نہ کماؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں نہ جیو
ازواج کے ساتھ نہ جیو، دنیا میں اولاد کے ساتھ نہ جیو، دنیا میں ماں باپ کے ساتھ نہ جیو، دنیا میں بہنوں بھائیوں کے ساتھ نہ جیو، ہر کسی کے ساتھ جینا ہے۔ چنانچہ میں نے گزشتہ بھی بات کہی تھی کہ سرکار خواجہ بند نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لنگوٹی ماری ہاتھ میں لوٹا لیا جنگل چلا گیا۔ ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرو۔ تو سب سے پہلے معاشرے کی اصلاح اگر کرنی ہے تو اپنے آپ سے کرو۔ معاشرے میں اصلاح اگر کرنی ہے، تبدیلی اگر لانی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ کسی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی سے کرو، کسی سے گفتگو کرو تو جو ہے ہنس کر مسکرا کر میٹھے بول کے ساتھ کرو۔ تمہارے چہروں کی رنگت تم کو بتائے گی کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ جب تم کسی سے خندہ پیشانی سے ملو گے تو اللہ چہروں پہ نور پیدا فرمائے گا۔ یقین جانیے عزیزان ملت، اللہ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے، اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اور ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کا قرب چاہیے، اللہ اس کے رسول کی رضا چاہیے۔ پیسہ ضرور کماؤ، پیسہ اگر نہیں کمانا ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غنی نہ بنتے، غنی نہ بنتے۔ جی پیسہ کماؤ، سخاوت اختیار کرو، پیسہ کماؤ، سخاوت اختیار کرو۔ یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ، پیسہ تمہارے پاس اگر آتا ہے تو تم صرف اکیلے حقدار نہیں ہوتے۔ پیسہ جب آتا ہے تو اللہ تمہارے پاس کئی حقداروں کو رکھا ہے، ان کا حق تم کو ادا کرنا ہے۔ معاشرے میں اصلاح کرو، معاشرے کے اندر جو ہے معاشرے کا نظام بہتر کرو۔ تو پہلے سب سے پہلے اپنی نفسوں کو جو ہے بہتر کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے راستے پہ ڈالو، تو پھر زندگی اور دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ صلاۃ سلام کا ایک اشعار پڑھا جائے گا اور مسجد میں نماز قائم ہوگی۔ آپ حضرات تشریف